السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرما رہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ میں کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہی ذکر سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں بھی آیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ مسلمانوں، جو میں نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو میں نے مسلمان پیدا فرمایا ہے، آپ کو میں نے اچھے باڈیز دی ہے، اچھے جسم دیے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، سوچنے کی ایک پاور دی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اخلاق دیے ہیں، غیرت دی ہے، حیا دی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ سے دور چلی جائیں تو آپ کبھی بھی پھر ویٹ نہ کریں کہ یہ اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں یہ نعمتوں سے نوازیں گے، آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں، بلکہ وہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، آپ خود سٹرگل کریں ان کو تراشنے کی، ان کو دوبارہ اسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی جیسے میں نے آپ کو دی تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے نعمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، کتنی بڑی دولت ہے یہ مسلمان ہونا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو خاص احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ آج مسلمان زوال کا شکار ہے، ہر ذی شعور دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کتنا ظلم و جبر ہو رہا ہے، مسلمانوں کی کنٹریز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ایک محنت ہوئی ہے، ایک سٹرگل کی گئی ہے بہت عرصے سے، ہمارے نظریات بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو سب کے نظریات الگ الگ ہیں، اور ایسے نظریات ہمارے بنا دیے کہ نظریات کے بنا پہ ہم ایک دوسرے کا دشمن بنا دیے۔ سیاسی طور پر ہمارے نظریات، معاشرتی طور پر ہمارے نظریات، مذہبی طور پر ہمارے نظریات، اتنی سٹرگل کی گئی ہے کہ آج ایک گھر کے اندر 5 بندے اگر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کریں اپنے نظریات پہ، تو ایسے فیل ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں۔ تو پھر باہر مسلمان کمیونٹی کا کیا حال ہوگا جب ایک گھر کے افراد کی یہ حالات ہے۔ ہمارے اوپر بہت سوشل پریشر ہے اس وقت، اور ہم پریشرائز ہو بھی گئے۔ اب اللہ رب العزت ایسے حالات میں ہم سے مخاطب ہے اور فرما رہے کہ چینج لاؤ، اپنے آپ کو چینج کرو۔ ان اللہ لا یغیر، میں کبھی بھی آپ لوگوں کی حالت کو نہیں بدلوں گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے آپ کو نہیں چینج کرو گے۔ تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے سب سے بڑا ٹاسک جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے اخلاق ٹھیک کریں۔ آج آپ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، اسمائل آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ جو بھی آپ اچھا کام دیکھیں گے آپ کو لازماً اس میں مفاد نظر آئیں گے۔ جب ہم اخلاق کے اوپر سٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں گے، تو پھر جب ہم کسی مسلمان کے ساتھ ملیں گے تو ہم اس کو اسمائل کریں گے، اور جب ہم اسمائل کریں گے تو وہ اسمائل مفاد نہیں ہوگا اس کے اندر، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ جب ہم اپنے اخلاق کے اوپر سٹرگل کریں گے اور پھر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی مدد کریں گے تو اس میں ہمارا مفاد نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ جب ہم اپنے اخلاق کے اوپر سٹرگل کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چینج آئے گا، اور یہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں، ہم سب اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال لیں کہ صرف میرے چینج ہونے سے کیا ہوگا۔ لیکن معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔
افراد کس سے بنتے ہیں؟ فرد سے بنتا ہے. اسی فرد سے مل کے افراد بنے اور اسی افراد سے مل کے معاشرہ بنا ہے, سوسائٹی بنی ہے. جب یہ فرد ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہوگی. جب یہ فرد ٹھیک نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی معاشرہ خراب ہوگا. آج معاشرہ بگڑ چکا ہے, خراب ہو چکا ہے اخلاقی طور پہ سب سے زیادہ. تو اس وقت فتنے کے دور میں جو ہمیں اسٹرگل کی ضرورت ہے وہ اپنے اخلاق کے اوپر ہے. ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے ہیں. کسی مسلمان کے ساتھ ملے اس کو اسمائل کریں, اور اسمائل پروردگار عالم کی رضا کے لیے. کسی مسلمان کی کوئی اس کی کوئی مدد کرے, کوئی ہیلپ کرے, پروردگار کی رضا کے لیے. دیکھیں آج اندھیرا ضرور ہے, مگر ستاروں کے چمکنے کے لیے اندھیرے کا بھی ہونا ضروری ہے. اگر اندھیرا نہ ہو تو ہمیں ستاروں کا پتہ ہی نہ ہو کون سا ستارہ کہاں چمک رہا ہے. ایک نئی صبح کی کرن کے لیے رات کا اندھیرے کا آنا ضروری ہے. جب اندھیرا آئے گا تو ہمیں امید ہوگی کہ اب صبح ہوگی, ایک نئی کرن نظر آئے گی. آج اندھیرا ہے تو ہمیں اس پہ افسوس ضرور ہے, مگر ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل ایک نئی صبح کی کرن ہمیں نظر آئے گی, ایک نئی روشنی ہمیں نظر آئے گی. اس نئی روشنی کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہیں جو انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے یو ٹرن لینا ہے کہ آج تک جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہم چلے ہیں, اسمائل لیے اپنے مفاد کے لیے, آج کے بعد مفاد بیچ میں سے نکالنا ہے. ہم نے یو ٹرن مارنا ہے, واپس ریٹرن ہونا ہے, اور وہی اسمائل ہم نے دینی ہے مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے. انہی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور آپس میں محبت سے, اخلاق سے, پیار سے ہم نے رہنا ہے. اپنے نظریات کو ایک کرنا ہے. بے شک اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں, مذہب میں اختلافات ہوتے ہیں, معاشرے میں اختلافات ہوتے ہیں, بزنس میں اختلافات ہوتے ہیں. ہر ایک جگہ آپ کو اختلافات ضرور نظر آئیں گے, مگر ان اختلافات کو اپنے معاشرے کے اوپر, اپنے اوپر حاوی کرنا یہ غلط ہے. ہمارے آج بنیادیں کمزور ہو چکی ہے کیونکہ اخلاق ہٹ گئے. جب بنیادیں کمزور ہو تو اوپر جتنی مرضی بلڈنگ کھڑی کر دو, وہ ہمیشہ آپ کو ڈر ہی لگا رہے گا, کسی بھی وقت گر سکتی ہے. ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہے. جب ہماری کمیونٹی, ہمارے مسلمان آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے, جب ہم اپنے اخلاق کے اوپر محنت کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر ایک درد, ہمیں ایک تکلیف محسوس ہوگی. جب ہمارے مسلمان بہن بھائی کو کوئی اونچی اور غلط نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں دیکھ رہے ہو, ہمارے بہن کو, ہمارے بھائی کو کیوں غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہو, تمہاری ایسی جرت کیسے ہوئی. جب تک ہم اپنے اخلاق کے اوپر اسٹرگل نہیں کریں گے یہ جذبات ہمارے اندر نہیں آئیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہونے لگی کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے. مگر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ, یہ سب ہماری وجہ سے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں. ہم آپس کی لڑائیوں سے نہیں نکل رہے. جب ہم آپس کی لڑائیوں سے نکلیں گے تو ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے, اس کو پہچانیں گے. پہلا کام یو ٹرن لینا ہے. دوسرا کام اپنے اخلاق ٹھیک کرنے, محبت سے رہنا ہے. اپنے تمام مسلمانوں کے اندر محبت اور ہمدردی پیدا کرنی ہے, اور یہ کوشش ہم کریں گے, ہم اسٹرگل کریں گے. اور تیسرا کام سب سے بڑا اور سب سے ضروری اور سب سے اہم کام ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی بلکہ اس کو سمجھنا ہے. جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے, اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ, اختلافات نہ پھیلاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ نظریوں کے اوپر نہ الجھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے, اوپر سے آئی ہوئی رسی ہے. اس کو آپ پکڑیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ بھٹکیں گے نہیں. جب اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو کوئی ادھر لے کے جائے گا, کوئی ادھر گھسیٹ کے لے کے جائے گا, کوئی ادھر لے کے جائے گا, کوئی ادھر لے کے جائے گا. جب تک آپ رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے آپ کو کوئی بھی نہیں بھٹکا سکتا.
اور رسی ہے اس وقت ہمارے پاس زندہ معجزہ آسمان سے آئی ہوئی رسی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ جب ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھٹکا نہیں سکتی، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ 3 کام انتہائی ضروری ہے۔ میرے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے ارادے ہم نے مضبوط رکھنے ہیں، عزم کرنا ہے تو پختہ کرنا ہے، اڑنا ہے تو اونچی اڑان کرنی ہے، اور اپنے ویل پاور سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے ہمارا معاشرہ آٹومیٹیکلی چینج ہوگا۔ اپروکسیمیٹلی ہم خود چینج ہو جائیں، ہمارا گھر چینج ہو جائے، ہمارے اپنے نظریات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے آگے ہر ایک بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ عامر علی خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے